الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی بولیاں جانتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک دیگر مخلوقات اور خطوں کی زبانوں کا جاننا بھی ہے۔ حضور سب جانتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت علامہ احمد بن محمد صابی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام زبانیں سکھا دی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قوم سے اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی ایسا اجنبی آتا جس کی زبان کوئی نہ سمجھ سکتا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس کی بات سمجھتے بلکہ اسی زبان میں جواب بھی ارشاد فرماتے۔ رسول عربی کا عجمی زبان میں جواب۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں ایک عجمی وفد پہنچا۔ ان میں سے کوئی بھی نبی کا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی زبان میں کہا، یعنی تم میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ حاضرین میں سے کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں میرے پاس آگے آؤ۔ وہ قریب آ گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی زبان میں جواب دیتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ سے بیعت کی اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قدرتی طور پر تمام زبانیں جانتے ہیں۔ جب حضور جانوروں، پتھروں، کنکریوں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو انسان کی بولیاں کیوں نہ سمجھیں گے؟ اونٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس پر کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے جس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور انور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام صرف چیونٹیوں یعنی مخصوص جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضور شجر و حجر، خشک و تر ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں۔ حضور کی کچہری میں جانور بھی فریادی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چڑیا کی فریاد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ ہرنی کی فریاد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرابی کے خیمے کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ بے قصوں کے فریاد رس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیمے والا عرابی دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اگر میں نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا عذاب دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ بڑی تیزی و بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ عرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بطور ہدیہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ مفسر شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے حضور زندگی شریف میں تمام زبانیں جانتے ہیں، حتیٰ کہ لکڑی و پتھر کی زبانیں۔ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادیں کرتے تھے اور اب بھی ہر زبان سے واقف ہیں۔ حضور کے روضے پر ہر فریادی اپنی زبان میں عرض و معروض کرتا ہے، وہاں ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسی اچھی پیاری باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔